السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ربیع الاول کی مناسبت سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جگہ جگہ پر تذکرہ فرمایا۔ حضور کی سیرت قرآن مجید فرقان حمید کا مرکزی موضوع ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کا مرکز اور محور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا، واجب الاتباع اور واجب الاطاعت قرار دیا۔ اطاعت اور اتباع صحیح معنوں میں اس وقت متحقق ہوتی ہے کہ جب انسان اس شخصیت سے والہانہ محبت رکھتا ہو جس کی وہ اطاعت اور فرما برداری کرنے جا رہا ہے، اور جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اطاعت میں اتنا ہی زیادہ خلوص اور مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین، یعنی اگر آپ قرآن مجید کا مغز نکالیں، دین کی روح کو دریافت کرنا چاہیں اور دین کی جان دیکھنا چاہیں کہ کون سی چیز ہے، تو وہ صرف اور صرف ایک ہی آپ کو نظر آئے گی، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ محبت، آپ سے والہانہ عشق، عقیدت کہ سارے کا سارا دین یہی ہے کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے والہانہ اور محبت اور عقیدت رکھے، جس کے نتیجے میں لازمی طور پر اتباع اور اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا، کیونکہ ہر انسان اپنے محبوب کی، محبوب شخصیت کی کسی بات کو نظر انداز نہیں کرتا، ہلکا نہیں جانتا۔ اسی لیے اقبال نے کہا نا کہ مصطفیٰ برساں خیشرا کے دین ہم آوست، گرباؤ نہ رسیدی تمام بو لہبیست، کہ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تم پہنچ جاؤ تو یہی سارا دین ہے، اور اگر وہاں تک نہیں پہنچے تو یہ بے دینی ہے، بو لہبی ہے۔ محبت رسول کے بغیر اللہ کو نہ کوئی دین، نہ کوئی ایمان، کوئی چیز بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو والہانہ محبت اور عقیدت ہے، یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، اس پر بھی ذرا غور کیجئے۔ میں ترجمہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے پیارے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے، قل ان کان آباؤکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہاری اولادیں، و ابناؤکم تمہاری اولادیں، و اخوانکم اور تمہارے اخوان بھائی، عزیز و اقارب، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارے خاندان، افراد خاندان، و اموال اقترفتموها
اور تمہاری وہ جائیداد وہ مال جس کو تم کماتے ہو، وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت وہ کاروبار کے جس میں ہر لمحے تمہاری خواہش یہ ہوتی ہے کہ تمہیں اس میں فائدہ ہو اور اس میں نقصان نہ ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہاری وہ کوٹھیاں اور وہ تمہارے مکانات جن کو تم بڑا محبوب جانتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ سب کچھ تمہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہے تو پھر فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو پھر اللہ انتظار کرو اللہ کے حکم کا، اللہ کی پکڑ اور اللہ کی گرفت کا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اس لیے کہ اللہ کسی فاسق قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ آیت مقدسہ پر غور فرمائیں کہ جن چیزوں کو قرآن مجید نے گن گن کے جن کی نشاندہی کی ہے، انسان کے آباء و اجداد، اس کے بھائی بہنیں، اس کے عزیز و اقارب، اس کی بیوی اور بچے، افراد خاندان، اور مال جس میں وہ دن رات جس کو کمانے کے لیے جتا رہتا ہے، اور وہ تجارت کہ جس کے لیے وہ دن اور رات نہیں دیکھتا کہ فائدہ ہی ہو ہر حال میں، اور وہ مکانات اور کوٹھیاں اور جائیدادیں جن کو وہ کھڑا کرتا ہے، ان ساری چیزوں سے محبت رکھنا اور ان کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنا یہ انسان کی فطرت ہے۔ ہر کوئی اپنے والدین سے، بیوی بچوں سے، عزیز و اقارب سے، اپنے مالی مفادات سے سارے لوگ محبت کرتے ہیں۔ تو اسلام نے اس فطری چیز سے روکا نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ ان سے محبت نہیں کرنی، بے شک آپ ان سے محبت رکھیے، لیکن اسلام کی نظر میں کسوٹی اور معیار کیا ہوگا کہ اگر ایک طرف یہ ساری چیزیں کھڑی ہوں اور دوسری طرف اے لوگو تمہیں انتخاب کرنا پڑے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، تو تمہارا انتخاب اللہ، اللہ کا رسول ہونا چاہیے۔ اگر تم اس راہ سے ہٹ جاؤ گے اور یہ جائیداد، یہ کوٹھیاں، یہ کاروباری مفادات اور یہ تجارت، آباء و اجداد کی محبت، اولاد کی محبت، یہ اگر تمہارے ایمان اور دین کی راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہو جائے تو پھر یاد رکھو کہ پھر تم اپنے ایمان کی فکر کرو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ فاسق کون ہے؟ وہ فاسق نہیں ہے کہ جو اپنے باپ دادا سے محبت کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، اپنے کاروباری مفادات کا لحاظ اور خیال کرتا ہے، وہ فاسق نہیں ہے۔ فاسق وہ ہے کہ جو ان چیزوں کے مقابلے میں جب اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کھڑی ہو اور دوسری طرف یہ چیزیں کھڑی ہوں تو پھر اس کا جھکاؤ اگر محبت رسول اور اللہ کی محبت کو چھوڑ کر دوسری طرف جائے تو وہ شخص وہ ہے کہ جو فسق کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ فاسق ہے، اور جس کی محبت خدا اور رسول سے بڑھ کر دیگر معاملات دنیا کی طرف ہو جائے وہ شخص وہ ہے کہ جو فاسق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم فاسق قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتے۔ وطن سے محبت، دولت سے محبت، جان سے، مال سے، اولاد سے، صحابہ کو بھی اسی طرح محبت تھی، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ ان چنے ہوئے لوگوں کا اصل کردار کیا تھا۔ میں اکثر یہ بات دہراتا رہتا ہوں کہ آپ کو اگر انبیاء کی عظمت کا صحیح ادراک کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عظمت کا صحیح ادراک آپ کی تعلیمات اور آپ کے کردار سے ہوتا ہے۔ معجزات اور فضائل یہ اضافی چیزیں ہیں، اس سے پہلے پیغمبروں کا کردار اور ان کی تعلیمات یہ سب سے بڑی ہیں، یہ ان کی نبوت اور رسالت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔
تو آپ اسی انداز میں دیکھیے کہ پیغمبروں کے ساتھ جڑنے والے لوگ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کروں تو آپ کے صحابہ کرام، اور پھر وہ لوگ جو صحابہ کرام کے راستے پر ہیں، جو اس سنت پر ہیں، اس طریقے پر ہیں کہ جس پر صحابہ نے عمل کر کے دکھایا، تو ان لوگوں کی اصل پہچان کیا ہے؟ ان لوگوں کی اصل پہچان اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ ان کے کردار کا مطالعہ کریں۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے دنیا کے اندر کس طرح کا کردار پیش کیا ہے۔ ہم شخصیات کا مطالعہ کرتے ہیں، کرامات کے ڈھیر کے اندر شخصیت کو دفن کر دیتے ہیں اور اس کا کردار گم ہو جاتا ہے۔ ہم صحابہ کرام کو اس انداز میں کوٹ کرتے ہیں کہ گویا کہ وہ ما فوق البشر کوئی ہستی ہے جو ناقابل اتباع ہے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی تذکرہ اس انداز میں کرتے ہیں کہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہی نہیں ہے، وہ تو کسی اور دنیا کی مخلوق ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نمونہ قرار دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اگلی ہدایت یہ دی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت طریقہ لازم ہے۔ اور اسی طرح صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان کے جرس کے پیچھے بھی چلو گے ہدایت کو پالو گے۔ تو ان لوگوں کا اصل کردار وہ دریافت کرنے کی ضرورت ہے۔ کرامات کے پیچھے دوڑ کر ہم شخصیات کو گم کر رہے ہیں، اور کرامات کے ڈھیر کے نیچے ان کے کردار کو دفن کر کے مجاور بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اصل حقیقت ہم سے دور ہو رہی ہے۔ تو میں بات لمبی ہو جائے گی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کا اصل کمال کیا ہے، اسی دنیا کے لوگ تھے وہ، اور ہمارے لیے قابل اتباع اور قابل نمونہ ہیں۔ اسلام کے بہت سارے احکام ان کے اوپر نافذ ہوئے، بہت سارے احکام کو انہوں نے فزیکلی لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ لوگ کردار کے اعتبار سے ہمارے لیے نمونہ ہیں، اور ان کی عظمت جتنا زیادہ آپ ان کے کردار پر غور کریں گے، اور جب آپ اس نقطے پر پہنچیں گے کہ ہماری طرح کے ہی سارے عوارض ان کو بھی لاحق تھے، ان ساری مصیبتوں سے وہ لوگ بھی اسی انداز میں گزرے ہیں جس طرح میں اور آپ، لیکن اس کے باوجود ان کا کردار کتنا عظیم الشان تھا، تو پھر اصل میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام واقعتاً ہی کتنی عظیم شخصیت۔ ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی رضا کا اعلان اسی پس منظر میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو اختیار کیا اور اس کے مقابلے میں ساری محبتیں قربان کر دیں۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام جان، مال، وطن، عزت و آبرو، اولاد، مفادات سب کچھ قربان کیا ہے، اور مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو آپ صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھے کہ مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے انہیں کس طرح اپنے تمام مفادات کو چھوڑنا پڑا، رشتہ داریاں اور تعلق داریاں اور قبیلے، خاندان، سب کچھ پیچھے چھوڑنے پڑے۔ کس کے لیے؟ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ میں بات کر رہا ہوں محبت رسول کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور والہانہ محبت، یہ دین کا، ایمان کا مغز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دین کا مرکز اور محور ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جہاں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ایمان کا مرکز قرار دیا، قرآن مجید کو پڑھیے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کمال بھی آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام اوصاف پیدا کر دیے جن اوصاف کی وجہ سے ہم دوسرے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ کہ یہ نہیں فرمایا صرف کہ میرے نبی سے محبت کرو،
اگر اللہ رب العزت یہ فرما دیتا تو تب بھی معاملہ صاف تھا، لیکن محبت رسول کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ اوصاف عطا فرمائے کہ جن اوصاف کی وجہ سے ہر کوئی آپ سے محبت کرنے پر مجبور نظر آتا ہے۔ اگر عقل کا اندھا نہ ہو جائے اور کسی طرح کے تعصب کے اندر مبتلا نہ ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کا جزو ہے، اور ہر انسان حضور سے محبت پر مجبور نظر آتا ہے۔ کیوں نہ ہو؟ ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس وجہ سے کہ وہ اگر کوئی ایسی شخصیت کو جامع الصفات ہو کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اخلاقی طور پر ایسے وصف پیدا کر دیے ہوں جن کو ہر سلیم الفطرت انسان پسند کرتا ہے، تو میں تفصیلات میں جائے بغیر یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر ایسے تمام اخلاق حسنہ کو جمع فرما دیا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گویا کہ اخلاق عالیہ کا مرقع ہے۔ اگلے خطبوں میں ہم انشاءاللہ اس موضوع پر بات بھی کریں گے۔ تو ایک تو اس وجہ سے حضور سے محبت پیدا ہونا یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنا ہی ایسا دیا ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں۔ گویا کہ آپ اس طرح پیدا کیے گئے اور ایسی صفات آپ کو عطا فرمائی گئیں کہ اگر آپ خود بھی پسند فرماتے تو وہ یہی ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، دوسری چیز جو کہ انسان اس سے محبت کرتا ہے جو اس کا محسن ہوتا ہے، جس کا اس کے اوپر کوئی احسان ہوتا ہے، کہ بہت کی بد اخلاق قسم کا انسان ہوگا جو اپنے محسن سے نفرت کرے، ورنہ عام فطرت یہی ہے کہ انسان اپنے محسن سے محبت کرتا ہے، عقیدت اور الفت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے سراپا احسان بنا کے بھیجا، اور اس احسان کو باقاعدہ جتلایا بھی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احسان انسانیت پر ہے، اہل ایمان پر ہے، اس کے بارے میں فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کو زیبا نہیں ہے کہ وہ ان کو کسی عمومی عذاب کے اندر مبتلا کر دے جبکہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ قیامت تک کا دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ اب قیامت تک اس طرح کا کوئی حادثہ پیش آنے والا نہیں ہے، الا یہ کہ وہ قیامت کا حادثہ ہو کہ جس میں پوری انسانیت کو مٹا دیا جائے، جس طرح نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں ہوا، اور دیگر کئی انبیاء کے بارے میں، کہ وہ امتیں جن کی طرف اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، انکار پر امتی صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی، مسخ کر دیے گئے، پتھروں کی بارش کر دی گئی۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آپ کی وجہ سے اب ہم اس امت کو، ان لوگوں کو، باوجود ان کے گناہوں کے اور کردار کی کمزوری کے، اب ہم ان کو عمومی عذاب کے اندر مبتلا نہیں کریں گے۔ تو اس سے بڑا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی وجہ سے جو اللہ نے ہم پر احسان کیا، اور کیا احسان ہوگا۔ حضور محسن ہے، پوری انسانیت کے محسن ہے، اور انسان اس سے بھی محبت کرتا ہے اور تعلق رکھنا چاہتا ہے جس سے کبھی مستقبل میں کوئی امید ہو۔ آپ دیکھیں نا، کئی لوگ آپ کو ملیں گے کہ اہل اقتدار کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھنے کی کوشش کریں گے، ان کے آگے پیچھے پھریں گے، ان کی دعوتیں کریں گے تاکہ ان کے ساتھ جو تعلق ہے ہو سکتا ہے کہ آنے والے دور میں کبھی کام آ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے بھی چونکہ انسان دوسروں سے تعلق جوڑتا ہے، تو اللہ نے یہ وصف حضور کی سیرت اور آپ کے کردار کا حصہ بنا دیا کہ اگر صحیح معنوں میں مستقبل میں کوئی کام آ سکتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، کہ جب
سب کچھ ختم ہو جائے گا، نامہ اعمال بند ہو جائے گا، تو اس وقت آخری سہارا ہوں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے یہ گویا کہ ہم گناہ گاروں کی آخری امید ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر اللہ رب العزت نے وہ تمام اوصاف پیدا کر دیے جن اوصاف کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے. میں نے 3 ان اوصاف کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو جامع الصفات بنا دیا، پوری انسانیت کا محسن بنا کے بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانیت کی آخری امیدوں کو حضور سے وابستہ کر دیا. لہٰذا اللہ کے حکم کے ساتھ ساتھ فطری تقاضا بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت اور عشق اور والہانہ تعلق اس کو مضبوط سے مضبوط کیا جائے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہی وہ چیز ہے اور یہی وہ اپروچ ہے کہ آپ کو نظر آئے گا کہ پوری اسلامی تاریخ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مرکز کی حیثیت رکھتی ہے. آپ دین کا مرکز ہیں، آپ دین کا محور ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر درمیان سے معاذ اللہ الگ کر دیا جائے تو دین ختم ہو جاتا ہے. علامہ اقبال نے بڑی زبردست بات کی کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ سے والہانہ محبت اور عقیدت یہ دین کا مرکز اور محور ہے، اور یہ دین کی بنیاد ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ عہد رسالت سے آج تک مسلمان اہل ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، اور یہ واحد محبت ہے، یہ واحد محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واحد محبت ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں حکم یہ ہے کہ یہاں اپنی عقل و دانش کو قربان کر کے اپنی جبین نیاز کو رسول اللہ کے قدموں کے اندر رکھ دو. عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ. باقی جتنی بھی محبتیں ہیں ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو اس کا میرٹ ہے. والدین کی بڑی خدمت اطاعت لازم ہے، لیکن کب تک؟ جب تک وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی حکم نہ دے دیں. اور یہی حال باقی بھی. آپ علماء کا احترام کرتے ہیں، اپنے شیوخ کا احترام کرتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب اور خاندان کے بڑوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن وہ سارے کا سارا احترام اس وقت تک ہے اور اطاعت اس وقت تک ہے جب تک وہ خدا اور رسول کے حکم کے تابع ہماری رہنمائی کریں، اور وہ محبت تابع ہوگی. اگر وہ اس حد سے آگے گزرے گی تو پھر ہمارے اوپر اطاعت، فرما برداری، ادب اور احترام تو لازم ہوگا، لیکن اطاعت اور فرما برداری لازم نہیں ہوگی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دوسرا ہے کہ آپ تو اپنی زبان اقدس سے کوئی ایسی بات کہتے ہی نہیں ہیں جس میں آپ کی کوئی ذاتی رائے یا دلچسپی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی فرماتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے تابع فرماتے ہیں. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. رسول اللہ جو کچھ بھی فرماتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی وحی اور آپ کے اللہ کے حکم کے تابع فرماتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، یہ کسی طرح کے دوسرے جس طرح ہم میرٹ بناتے ہیں اس میں کوئی میرٹ نہیں ہے. یہاں تو حال یہ ہے کہ صحابہ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ بازار سے گزر رہے تھے اور سر پر لکڑی کے گٹھا اٹھایا ہوا تھا، اور مسجد کے اندر اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اچانک فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، تو ظاہر ہے کہ یہ حکم اندر والوں کے لیے تھا، جو بازار سے گزر رہے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں ان کے لیے نہیں تھا. لیکن حضور کی آواز باہر تک گئی، مسجد نبوی کے باہر آواز سنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے. تو انہوں نے اتنی دیر لگانا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ پہلے کسی
سائیڈ میں یہ لکڑی کا گٹھا رکھ لوں اور پھر اس حکم پر عمل کروں، لکڑی کے گٹھے سمیت اسی جگہ پر بیٹھ گئے۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ اطاعت اور فرما برداری ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا مرکز اور محور ہیں، اور آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے حکم سے سر منہ انحراف نہ کیا جائے۔ تو میں بات کر رہا ہوں کہ عہد رسالت سے لے کر آج تک یہ محبت مسلمانوں کا، یہ محبت رسول مسلمانوں کا ترہ امتیاز ہے۔ آپ دیکھ لیں عیسائیوں کو، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جس مقام پر لا کھڑا کیا ہے وہ بڑا گھٹیا قسم کا مقام انہوں نے دے دیا، جبکہ وہ اس مقام سے بہت بلند تھے، فلمیں بنا ڈالے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہود نے، آپ تورات پڑھ کے دیکھیے، پیغمبروں کے حالات کو پڑھیے، جو اہل کتاب، میں خاص طور پر زبور، تورات اور انجیل اور دیگر جو کتابیں ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، بائبل کے اندر، تو آپ حیران ہوں گے کہ پیغمبروں کے لیے عام انسان، شریف انسان سے بھی گھٹیا قسم کی چیزیں بیان کر دی گئی۔ یہودیوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں اور دنیا کی دیگر قوموں کے ہاں اپنے اپنے پیغمبروں اور مذہبی رہنماؤں کا وہ مقام اور احترام نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ اس امت نے ملحوظ رکھا۔ اور محبت رسول یہ دین کی بنیاد ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ ہر دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کے اظہار کے مختلف طریقے۔ ربیع الاول شریف کا آغاز ہوا ہے اور ہمارے ہاں بہت سارے سوالات موسمی ہوتے ہیں، مختلف موسم ہیں۔ قبرستان میں جائیں گے تو بعض مخصوص سوالات لوگ اس موقع پر کھڑے کرتے ہیں، آگے پیچھے اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ محرم ہے تو خاص اس موقع پر بعض سوالات اٹھائے جاتے ہیں، ربیع الاول ہے تو خاص اس موقع پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ ابھی مجھے بھی واٹس ایپ پر کسی دوست نے میسج کیا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے والوں سے 5 سوال، تو ان سوالات میں اس طرح کے سوالات یہ ہیں کہ کیا اللہ کے رسول نے میلاد منایا یا اس کا حکم دیا، یا صحابہ میں سے کسی نے منایا، یا اس کے بعد قرآن میں کہیں اس کا تذکرہ ہے، حدیث اور سنت میں اس کا تذکرہ ہے۔ اس طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور اس کا جواب دینے والے بھی ٹھیک ٹھاک انداز میں اس کا جواب دیتے ہیں۔ آپ احباب اس طرح کے، چونکہ ہماری مسجد کا ماحول یہ نہیں ہے کہ فرقہ وارانہ گفتگو، ورنہ آپ جس طرح ہماری مسجدوں کی تقسیم ہے، آپ جا کے دیکھیے، جو اس کے حق میں دلائل دیں گے وہ بھی پوری طرح دلائل دیں گے، اور جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، ٹھنڈ پا کے رکھتے ہیں، اور جو اس کی مخالفت کرنے والے ہیں وہ بھی پورے اس پر تلے ہوتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان بحثوں میں الجھنا ہی نہیں چاہیے، یہ سوالات ہی فضول ہیں، اور بسا اوقات اس کے جو جوابات دیے جاتے ہیں وہ بھی بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ میں اس پر ایک ہی جواب دہراتا ہوں اور آج بھی اسی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کا حکم ہے، محبت رسول قرآن و سنت سے ثابت ہے، لیکن یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ محبت رسول ثابت ہے، لیکن محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ ہر دور میں اپنے اپنے طریقے کے مطابق لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کریں، یہ مقصود ہے اور یہ مطلوب ہے، بس بات ختم۔ آپ عہد رسالت میں چلے جائیں تو آپ کو کوئی متعین طریقہ نہیں ملے گا۔ محبت قرآن و سنت سے ثابت ہے، لیکن محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے یہ کہیں بھی اسپیسیفک نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے ایسا کوئی ہمیں متعین طریقہ نہیں بتایا کہ بس یہی محبت کے اظہار کا طریقہ ہوگا۔ صحابہ نے اپنے اپنے انداز میں محبت کا اظہار کیا کہ آپ یہ منظر بھی دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سہیل بن عمر جب قریش کا سردار اور خلیفہ ان کا الچی بن کر آتا ہے، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے موقع پر،
لیکن اس وقت جب آئے تو انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا اور جا کے اس کو قریش کے اندر جا کے مکہ کے اندر لوگوں کے اندر بیان بھی کیا کہ مسلمانوں سے جنگ نہ کرنا. میں نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے کہ جب مسلمانوں کا نبی وضو کرتا ہے تو لوگ اس کے پانی کے قطرات کو زمین پر نہیں گرنے دیتے. اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ قرآن مجید میں ہے کہ جب نبی وضو کرے تو پانی کے قطرات زمین پر نہیں گرنے دینے؟ قرآن مجید میں نہیں ہے، اور اللہ کے رسول نے بھی کبھی اس کا حکم نہیں دیا. لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس والہانہ محبت کی نفی کی یا ان کو منع کیا؟ نہیں منع کیا. یہ محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، ایک انداز ہے. کسی دوسری جگہ آپ کو دوسرا انداز بھی نظر آ سکتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو اہل مدینہ کس طرح حضور کے استقبال کے لیے والہانہ انداز میں نکلتے ہیں، اور کس طرح انصار کی بچیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہوئے یہ نغمہ گاتی ہیں کہ طالع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس انداز میں استقبال کیا جائے کہ باقاعدہ نعت خوانی ہو رہی ہے. مدینہ سے باہر نکل کر لوگ جلوس کی شکل میں کھڑے ہیں، کچھ لوگ گھروں کی چھتوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ درختوں کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں دور سے دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک آئے ہیں اور کہاں تک پہنچے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محبت کے اظہار کا جو طریقہ انصار نے اختیار کیا، کیا وہ طریقہ محبت کے اظہار کا وہ طریقہ قرآن مجید میں ہے؟ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا؟ نہیں حکم دیا. لیکن اس انداز میں بھی ہمیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مظاہرہ ملتا ہے. اصول ہمیں سمجھنا چاہیے. اصول یہ ہے کہ محبت رسول واجب ہے، واجبات دین میں سے ہے، لیکن محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے یہ لوگ اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے طریقے کے مطابق، بلکہ میں اس سے اگلی بات کروں گا کہ ہر دور میں ہر علاقے کے لوگ اپنے اپنے کلچر اور روایات کے مطابق اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو وہ عین جائز اور درست ہوگا. لیکن صرف ایک شرط ہے کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کیا جائے جس سے قرآن و سنت کی روح کی مخالفت لازم آتی ہے. آپ جلوس نکالیں، کون آپ کو منع کرتا ہے؟ جلوس نکالے، لیکن جلوس کے اندر کوئی ایسا طرز عمل اور طرز فکر اختیار نہ کیجئے جو قرآن و سنت کے منافی ہو. آپ باوضو ہو جائیے، آپ نعتیں پڑھیے، ذکر کیجئے اور دنیا کو پیغام دیجئے کہ آج کا دن وہ ہے کہ جس دن رحمت للعالمین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. اور میں عرض کروں گا کہ یہ ہمارے ہاں جو یہ بحثیں ہیں، خدا کے لیے ان بحثوں کو ختم کر دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کیجئے. میلاد النبی کا نام اختیار کرنا چاہتے ہیں تو یہ اختیار کر لیجئے. اگر آپ سیرت النبی کا ٹائٹل اس کو پسند کرتے ہیں تو وہ اختیار کر لیجئے. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے پروگرام کا عنوان جلسہ بعثت رحمت عالم ہو، لگے ہوئے ہیں اشتہار پورے شہر میں، جلسہ بعثت رحمت عالم، تو اس کا ترجمہ ذرا کریں. اس کا ترجمہ بھی یہی بنتا ہے کہ جشن عید میلاد النبی. ہم وہ اقبال نے کہا تھا کہ مسائل نظری میں کھو گیا خطیب، عجب بے توفیق ہوئے فقیہان حرم. ایسی چیزوں کے اندر یہ امت الجھ گئی ہے کہ جو کم از کم ہمیں یہ خیال اور احساس کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قطعاً ایسی ذات نہیں ہے کہ جن کو بنیاد بنا کے ہم آپس میں اختلاف کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو جوڑنے کے لیے آئے تھے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا کیجئے، خوب چرچا کیجئے. ربیع الاول کے اندر بالخصوص کہ دنیا کو توجہ دلائیے کہ آج کا دن وہ ہے اور آج یہ مہینہ وہ ہے کہ جس کے اندر مسلمانوں کے نبی پوری انسانیت کے لیے پیغمبر اور رسول بن کر تشریف لائے تھے. اس کو بیان کیجئے، تذکرہ کیجئے. محافل میلاد
سیرت النبی کی مجلسیں مختلف انداز میں جو جس انداز میں بھی اپنی محبت کا اظہار کرے، وہ محبت ہمیں، مجھے اور آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس پر کسی کو طعنہ دیں. سب کی محبتیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اگر کوئی لفظی اختلاف ہے اس کو نظر انداز کر دیجئے. اور یاد رکھیے کہ میں یہ بات دہرا کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مغرب اور دنیا کی اصل کوشش یہ ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کے دل سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر دی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ محبت ختم ہوگی، اطاعت اور اتباع کا جذبہ کمزور ہوگا، بلکہ ختم ہو جائے گا. اور جب یہ جذبہ ختم ہو جائے گا تو پھر اسلام خود بخود ہی ختم ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ انسان ہیں، بشر ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں، اور خیر البشر بھی آپ ہی کی ذات ہے. بشر بھی ہیں، خیر البشر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اور بڑا خبردار رہنے کی ضرورت ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ لوگ کتنی بے باکی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور گستاخانہ حدوں کو چھونے لگتے ہیں. مغرب اور یورپ اور دنیا کی کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کے دل سے، وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ مغرب کی اس سازش کی طرف، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں سے محبت رسول کو کھرچنا لازم ہے، کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، کہ جب تک ان کے دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زندہ و پائندہ ہے، اس وقت تک اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ملت اسلامیہ اپنی جگہ پر قائم رہے گی اور اسلام کہ آگے بڑھنے کے مواقع برابر موجود رہیں گے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دین کا مرکز، محور اور مسلمانوں کی امیدوں کا آخری مرکز جب حضور کی ذات ہوگی. اور جب تک مسلمان اس مرکز کو کھوتے نہیں ہیں، اس کو نظر انداز نہیں کرتے اور اس سے دور نہیں ہوتے، اس وقت تک مسلمان جتنا بھی بہک لیں لیکن بالآخر وہ واپس آئیں گے اور وہ واپس اس مقام کی طرف لوٹیں گے. لہٰذا یہ وہ اثاثہ ہے کہ اس کو اختلافات کی نظر مت کیجیے. میں آخری بات یہی کرنا چاہتا ہوں کہ محبت رسول قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے اس کا کوئی متعین طریقہ نہیں ہے. اگر میں آپ کو، وہ ٹائم ہو گیا ہے، مثالیں سناؤں تو ایک نے 20 مثالیں آپ کو سنا سکتا ہوں کہ اس انداز میں بھی صحابہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا، اس انداز میں بھی اور اس انداز میں بھی. بس آپ بھی آج کے دور کے لحاظ سے اپنا جس طرح مناسب سمجھتے ہیں اپنی محبت کا اظہار کیجئے. اپنے گھروں میں محافلے نعت منعقد کریں، اپنے خاندان کی حد تک، اپنے بچوں کی حد تک، اپنے خاندان کو اکٹھا کر کے. کوئی ضروری ہے جلسہ کرنا؟ ویسے بھی کسی کو بلائیں گے تو اس کی خدمت کرنی پڑے گی، تو آپ وہ پیسے بھی بچا سکتے ہیں، خود اپنی مجلس منعقد کریں. کیا ضرورت ہے کسی مولوی کو بلانے کی؟ محفل میلاد کوئی بڑے جلسے کو کہتے ہیں، چھوٹا سا خلوص پر مبنی وہ پروگرام آپ گھر میں کر سکتے ہیں. اگر کوشش کریں تو اس کو بڑے پیمانے پر بھی کر سکتے ہیں. آپ جس انداز میں اگلی نسل کو محبت رسول کا پیغام منتقل کیجئے، یہ میسج ہے، یہ ربیع الاول کا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی اور اپنے حبیب کی محبت نصیب فرمائے.